میں دلاؤ جی آج تک کوئی مولانا کی بیوی نہیں ہوئی. گھروں سے سوال کا نہ آنا بھی پیسوں کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لمبی ہو جا رہی ہے بات. سمجھ میں آئی بات؟ سماچار ہوئے سکت دکھ رہا ہے. کہاں کروں حضرت، اس پر ہی بات وقت ہو رہا ہے. رمضان کے بارے میں بھی بولنا کرتے. الحمدللہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم فرما رہے ہیں وہ ایک مستقلی اشتہار ہے. وہ کیا کروں بولو، وقت کا مسئلہ ہے. میں تو فجر کو آ گیا تھا اور علماء بھی تیار تھے. آپ وقت پر آ کر جلسہ وقت پر اگر شروع ہو جاتا، سب کو ایک ایک گھنٹہ مل جاتا تو ہمیں اور عنوانات کو جمع کر کے چل جاتے. میرے حال حضرت کا حکم ہمارے علمی رشتے سے بڑے بھائی لگتے ہیں تو ان کے حکم کو تو میں ٹال نہیں سکتا. رمضان المبارک آ رہا ہے تو آپ رمضان کا پورا حق ادا کرو. ایسا رمضان گزارو کہ رمضان ہماری ان زندگی کے انقلاب کا سبب بن جائے. انشاءاللہ چاشمبے کو چاند دکھنے والا ہے، گارنٹی نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ نہیں نا لندن سے آگا نا امریکہ، وہ سب چھوڑو بھائی. لندن سے آیا کہ امریکہ سے آیا، نبی کے زمانے میں چاند دن دکھنے کی خبر آسمان سے نہیں آتی تھی. نبی کے زمانے میں جو صاحب المعجزات ہیں ان کے زمانے میں چاند کی خبر آسمان سے نہیں آتی تھی. اب سائنس ہے کہہ رہی ہے اپنی جگہ پر، اہتمام تو ہمیں کرنا کی نہیں کرنا، دیکھنے کا کرنا کی نہیں کرنا. اور آپ کے علاقے میں چاند دیکھنے کا ماحول بہت اچھا ہے. کھلے کھلے میدانہ، بڑے بڑے گھراں، اوپر چڑھو، مغرب کی نماز پڑھ لیو چاشمبے کے دن، اس کے بعد چاند دکھتا کیا بول کر دیکھو. مذاق تک نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ چاند کے دیکھتے وقت مذاق کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. دیکھ رہے چاند کو بولتا. اس کے بعد انہیں دیکھتے سنتے ہی واٹس اپ کر ڈالتا دیکھ گا کو بولتا. اس کے بعد انہیں بولتا میں مذاق کرے یہ سب نہیں کرنا چاند کے، کیونکہ چاند کا نظر آنا کئی احکامات کے ساتھ جڑتا ہے. اس لیے چاند دیکھنے میں مذاق نہیں کرنا. باقاعدہ چڑھو اوپر. اگر آپ کے گھر سے دکھتا تو دیکھو، نہیں دکھتا بولے تو الگ بات ہے. اطمینان کے ساتھ انتظار کرو. چاند دکھا کہ نہیں دکھا کہ بول کو مولوی صاحب کو پریشان کرو نہ کو حضرت چاند دکھا کیا، حضرت چاند دکھا کیا. ایسا پوچھتے مفتی صاحب گویا کہ چاند آسمان میں نہیں ہمارے گھر میں نکلتا. یہاں کیا ہے معلوم نہیں. مفتی صاحب کا کیا ایسا ہمیں بھی تراویح پڑھانے کے ٹینشن میں ایک دور ہوگا تو اچھا رنگانا بول کو. کیا تراویح پڑھانا معمولی بات ہے؟ بریانی پکا سکا کیا؟ مصلی میں کھڑ کر قرآن پاک پڑھنا. میرے ابا فرماتے ہیں تمہیں کیا کرامت ہوا میں اڑنے کی دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، زمین میں گرنے کی کیا کوشش کرتے ہو، پانی میں مصلی بچھا کرتا نماز پڑھنے کی کیا کرامت ہے؟ سب سے بڑی کرامت تو کیا ہے کہ امام صاحب حافظ قرآن ہزاروں کے سامنے کھڑ کر مصلی بچھا کر جو قرآن پڑھتا نہیں، اس پڑھنا ہی سب سے بڑی کرامت. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس کا پڑھنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. کیا کوئی انتظام ہے؟ نہیں ہے، چھوڑو پرواہ نہیں. پھر سن کو جا کو سنا جاتا. اور ابا کہتے تھے پہلی رکعت میں ایک رکوع پر قرآن روک کر پہلی رکعت پوری کر کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جہاں روکے وہاں سے قرآن شروع کرنا، یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے. سالن بناتے بناتے بیچ میں فون آگا تو مرچی ڈالی کی نہیں ڈالی کی روک پہ آ جاتی. اور جب داؤد آیا تو نئی ڈالی پر یقین آ جاتا. نئی ڈالی پر یقین آیا تو اور ایک دو چمچے اٹھا کو ڈال ڈالتی. اس کے بعد کیا ہوتا؟ منہ جل کو خاک ہو جاتا. خالی سالن بناتے وقت فون بیچ میں آگا تو ڈالی کی نہیں ڈالی ڈاؤٹ آتا ہے.
कुरान के एक रुकू पर पहुंचकर रुकू कर को 2 सजदे कर को फिर उठकर खड़े होकर सूरे फातिहा पढ़ को फिर जहां से छोड़े बराबर वहां से शुरू करना